بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ پڑھ لیجئے، سب سے پہلی نماز جو مسلمانوں پر فرض ہوئی یہ نماز ظہر ہے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر۔ اور نماز عصر کی جو دوسری دو رکعتیں حق تعالی نے مسلمانوں پر واجب قرار دیں مدینہ پہنچنے کے بعد، یہ اعزاز مرتضیٰ میں، یہ تجلی مرتضوی کا ظہور ہے۔ عزت علی ابن ابی طالب میں حق تعالی نے اپنی بندگی، اپنی عبادت، یہ اپنی نماز دو رکعتیں مسلمانوں پر واجب قرار دیں، اور پھر مغرب کی ایک رکعت نماز یہ اعزاز فاطمہ زہرا میں، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اور عشاء کی دو رکعتیں جو بعد میں مدینے جانے کے بعد فرض کی گئی مسلمانوں پر، یہ اعزاز امام حسن مجتبیٰ میں۔ لیکن فجر کی دو رکعتوں کو پروردگار نے بدستور دو ہی رکھا، نہ ایک کا اضافہ کیا نہ دو کا اضافہ کیا، بشر کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جو کچھ اللہ کا ہے وہ سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ خدا کا ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اور پھر جب آپ ابھی اسلام آباد میں، اگر آپ یہاں سے دوسرے دور کے شہر میں چلے جائیں اور آپ کی نماز قصر ہو جائے تو 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے۔ ظہر کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، لیکن مغرب کی 3 میں کمی نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں کہ ایک کم کرتے اور 2 پڑھیں، نہ فجر میں کمی آئے گی کہ آپ فجر کی 1 پڑھیں یا 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھیں جو 1 کے قائم مقام ہے، نہ۔ ظہر و عصر و عشاء میں جب حق تعالی نے تخفیف رکھی ہے تو پھر فجر میں اور مغرب میں کیوں تخفیف نہیں رکھی، کیوں ان 2 نمازوں میں قصر کی گنجائش نہیں ہے؟ تو خمینی بہت شکن فرماتے ہیں اس لیے کہ پروردگار بشر کو یہ پیغام دے رہے، یہ سمجھا رہے کہ دیکھو میں اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، علی اور حسن مجتبیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی بشر پر حق فاطمہ زہرا اور حق حسین ابن علی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ان 2 شخصیات نے اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا۔ ذات فاطمہ زہرا کی اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی صرف نبیوں کی محنتوں کی بقا تھی۔ اگر اللہ نور فاطمہ زہرا کو اس عالم ہست و بود میں ظاہر نہ فرماتا اور سیدہ اپنے گھر سے دربار تک نہ جاتی تو ہرگز کبھی بھی انبیاء کی محنت، پیغام غدیر، اعلان غدیر، پیغام ولایت قیامت تک آنے والی نسلوں تک نہ پہنچ سکتا۔ جبکہ انصار خاموش ہیں، مہاجرین خاموش ہیں، بنو امیہ کو خرید لیا گیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام تلوار نہیں اٹھا سکتے، اصحاب علی خاموش ہیں، بنو ہاشم خاموش ہیں۔ ایسے سکوت میں، سناٹے میں حق اور حقیقت کی آواز ہمیشہ کے لیے گم ہو کر رہ جائے۔ اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو کبھی بھی پیغام ولایت قیامت تک آنے والی نسلوں تک نہ جا سکتا۔ فاطمہ زہرا چند درختوں کے لیے بھرے دربار میں نہیں گئی تھی، قیامت تک آنے والی نسلوں کو مومن بنانے کے لیے یہ فاطمہ زہرا کی مجبوری تھی۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اس حیدری یا علی، اس مقصد کا حصول منحصر تھا ذات فاطمہ زہرا میں۔ کوئی بھی دوسرا فرد، کوئی بھی دوسری شخصیت جہاں پر سیدہ زہرا کا نعم البدل نہیں بن سکتا تھا۔ اگر کوئی اور یہ مقصد حاصل کر سکتا، اللہ اپنے سب سے بڑے راز، سر عظمی پروردگار ذات فاطمہ زہرا کو ہرگز اس دنیا میں نہ بھیجتا، اور ذات فاطمہ اسی طرح حجابات الہیہ میں راز بن کر رہ جاتی۔ اللہ کبھی اس نور کو زمین پر نہ اتارتا، لیکن چونکہ مقصد پروردگار، ہدف الہی منحصر تھا ذات فاطمہ زہرا میں، اس لیے پروردگار نے، اور اتنے ہی عرصے کے لیے اللہ نے اس نور کو زمین پر رکھا جتنا عرصہ اس مقصد کے حصول کے لیے ناگزیر تھا۔ جیسے ہی فاطمہ کا جہاد ختم ہوا، پروردگار نے ذات فاطمہ زہرا کو واپس فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور دوسری ذات کے امام حسین ابن علی کی نہضت، آپ کا قیام، آپ کا انقلاب، آپ کا جہاد، یہ نہضت فاطمی کا تسلسل ہے، تکملہ ہے۔ اگر پروردگار سیدہ کو نہ بھیجے تو مقصد پروردگار حاصل نہیں ہو سکتا، اور سیدہ کے بعد اگر پروردگار حسین ابن علی اور ثانی زہرا کو نہ بھیجے تو تب بھی پروردگار کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔
منحصر تھا حق تعالی کے مقصد کا حصول حسین ابن علی کی شخصیت میں، آپ کی ذات میں۔ امام حسین نے قیام کیوں فرمایا؟ یہ بات ایک جملہ عرض کروں پھر آگے بڑھیں ہم اور العصر کے معنی میں آتے ہیں۔ کیوں قیام فرمایا امام حسین نے؟ اس لیے کہ امام حسین سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یزید وہ احمق تو سرے سے شام کے اندر موجود نہیں تھا جب اس کا باپ مرا، نہ باپ کے جنازے میں شامل رہا، نہ جان کنی کے لمحات میں، نہ روم کی طرف گیا ہوا تھا جنگلی علاقوں میں شکار کے کئی دنوں سے۔ اور ادھر امیر شام حالت مرگ میں، حالت احتضار میں، آخری سانسیں، اطباء، معالج، ڈاکٹر، ماہرین، حکیم اس کے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور سب نے بے بسی کا اظہار کر دیا، اور پتا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد یہ سانس کی تار ٹوٹ جانی ہے۔ اور اس دوران میں وہ قاصد گھوڑا لے کر اور خط لے کے کھڑا ہے، صرف یقین حاصل کرنا ہے کہ یقین حاصل ہو جائے کہ امیر شام کی موت ہو چکی ہے۔ اور جیسے ہی امیر شام کی موت کا یقین ہوا، یہ قاصد روانہ ہوا مدینے کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ 3 بر اعظموں میں اسلامی حکومت پھیل چکی ہے، 9 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، 9 کروڑ مسلمانوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے حسین ابن علی کی طرف قاصد کو کیوں روانہ کیا جا رہا ہے؟ کسی اور کی طرف کیوں نہیں بھیجا گیا؟ حسین کون ہے؟ اس لیے کہ حاکم وقت حسین کی شخصیت سے باخبر ہیں۔ البتہ یزید اگرچہ موقع پہ شامل نہیں تھا لیکن اس کی رضا بھی شامل ہے۔ 3 دن کے بعد آیا تھا، اس کے باپ کا نماز جنازہ بھی ضحاک بن قیس جو اس کی فوج کا، اس کے باپ کی فوج کا سپہ سالار تھا قلب لشکر میں، جو وہ قیادت کرتا تھا مختلف جنگوں میں، صفین میں، نہروان میں، جنگ جمل میں۔ 3 دن تک شام کے حالات کو کنٹرول میں رکھا، اور چوتھے دن جب یزید شکار سے پلٹ کر آیا تو ضحاک بن قیس نے یہ حکومت اس کی سپرد کی۔ لیکن سب سے پہلا قاصد امام حسین کی طرف بھیجا گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اگر 3 بر اعظموں کے اندر 9 کروڑ مسلمان یزید کی بیعت کر لیں تو وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بنو امیہ، امیر شام اور یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب بنام دین مسلمانوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ وہی کفر ہے، وہی دور جاہلیت کی حکومت ہے، وہ بت پرستی ہے، لیکن اپنے کفر کو اسلام کی ردا اڑا کر، اسلام کا ٹائٹل دے کر اور خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے اور اس لیبل کے ساتھ اور اس ٹائٹل کے ساتھ مسلمانوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اور خلافت کا یہ لیبل اور ٹائٹل اس وقت تک بنو امیہ اور یزید کو نہیں مل سکتا، چاہے 9 کروڑ مسلمان اس کی بیعت کر لیں، جب تک کہ زمانے کا محمد مصطفیٰ اس کی تائید نہ کرے۔ اس لیے مجبور ہیں، یہ مجبوری ہے بنو امیہ کی۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ منحصر ہے مقصد پروردگار کا حصول ذات حسین ابن علی میں۔ کیسے؟ کیوں قیام فرمایا امام حسین نے؟ کیا اس لیے کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا؟ سوال یہ کہ اگر امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو کیا حسین قیام نہ فرماتے؟ پھر بھی امام حسین قیام فرماتے۔ کیا اس لیے امام حسین نے قیام فرمایا کہ آپ کو اہل کوفہ نے خط لکھے؟ اہل کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلا خط امام حسین کو بھیجا گیا رجب کے آخری عشرے میں، امیر شام کی موت کے فوراً بعد قاصد دوڑتا وہ پہنچا مدینے میں۔ اہل کوفہ کو تو رجب میں، شعبان میں خبر نہیں تھی، جا کے ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں انہیں پتہ چلا۔ اور پھر 15 رمضان کو قیس بن مسہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی اہل کوفہ کے خطوط کی کھیپ لے کر امام حسین کے پاس مکہ پہنچے۔ امام پہلے مدینہ چھوڑ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین نے اہل کوفہ کے خطوط کی وجہ سے مدینہ نہیں چھوڑا، اور نہ ہی یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی بیعت کے مطالبے کے جواب میں مدینہ چھوڑا۔ اہل کوفہ امام حسین کو خط نہ بھی لکھتے تب بھی حسین نے قیام فرمانا تھا۔ آپ سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تب بھی آپ نے قیام فرمانا تھا۔ کیوں قیام فرمایا؟ جبکہ سب مشورہ دے رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر 1، عبداللہ ابن زبیر 2، محمد حنفیہ 3، عبداللہ بن جعفر 4، جناب ام سلمہ، سارے افراد مشورہ دے رہے تھے۔
اور بہترین مشورے دے رہے تھے اپنی طرف سے. اگر آج کا سیاست مدار بیٹھ کے تجزیے بھی کرتے ہیں کہ مشورے اچھے تھے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ خطرے میں ہے آپ کی جان اگر آپ کربلا جائیں گے. امام نے فرمایا خطرے سے بچنا ضروری نہیں ہے، خطا سے بچنا ضروری ہے. پھر عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں مدینہ تو کم سے کم عراق نہ چاہیے. انہوں نے آپ کے باپ کو شہید کیا، بھائی کو زخمی کیا. اگر جانا چاہتے ہیں تو قبیلے بنی طے کے پہاڑوں میں چلے جائیں. اور اتنے وہ محفوظ ہیں قبیلے بنو طے کے پہاڑ، ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں جگہ بدلیں. اور آپ جگہ بدل بھی سکتے ہیں، اپنی جگہ بدلتے رہیں، آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی، عیال بھی، گھر والے بھی. امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی اپنے خاندان کے ساتھ زندہ اور محفوظ رہ سکتے تھے. جیسا محمد حنفیہ نے کہا کہ بھائی جان آپ یمن چلے جائیے. عبداللہ ابن عمر نے کہا اگر آپ جانا چاہتے ہیں اسلامی سرزمین سے نکل کے ہندوستان میں چلے جائیے. شہید مطہری کہتے ہیں جو لوگ امام حسین کو مشورے دے رہے تھے بصیرت کے اعتبار سے وہ اس حقیقت کو آئینے میں اور شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. انہیں نظر آ رہا تھا، حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا کوفہ والے وفا نہیں کریں گے. پھر کیوں قیام فرمایا؟ بہترین مشورہ دیا عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ بن زبیر نے کہ قبیلے بنی طے کے پہاڑوں میں چلے جائیے اور جگہ بدلتے رہے، بیعت بھی نہ کریں. خود عبداللہ بن زبیر نے بھی تو بیعت نہیں کی یزید کی. راتوں رات مکہ سے چھپتا چھپاتا مدینہ سے مکہ چلا گیا. یزید ناکام رہا، یہاں تک کہ 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کی. یزید نے مر گیا. اس کے بعد 40 دن اس کے بیٹے معاویہ نے حکومت کی. اسے مروان بن حکم نے مار دیا چونکہ اس نے اپنے باپ دادا پہ لعنت کر کے ہٹ گیا، حکومت سے سبکدوش ہو گیا. پھر 9 مہینے مروان بن حکم نے حکومت کی. جیسے مولا متقیہ نے نہج البلاغہ میں پیشنگوئی کی تھی اس سے متعلق کہ تو جتنی ایک جانور چھینکتا ہے اور اپنی چھینک کو زبان سے صاف کرتا ہے اتنی سی دیر تو چند مہینے حکومت کرے گا. اس کے بعد تیرے 4 بیٹے حکومت کریں گے. اور حتیٰ عمر بن عبدالعزیز سے متعلق بھی کہا تھا کہ تمہاری نسل میں صرف ایک فرد ہوگا صالح. اور سب سے بدترین حکومت بتایا تمہارے بیٹے عبد الملک بن مروان کی ہوگی جس کی طولانی حکومت ہوگی. یہ نہج البلاغہ موجود ہے. تو یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے مر گیا. زور لگاتا رہا. اس کی حکومت شام تک سمٹ کر رہ گئی. پورا مکہ، مدینہ، حجاز، طائف، ایران، عراق، مصر، ساری اسلامی دنیا عبداللہ بن زبیر کے کنٹرول میں چلی گئی. یزید کی حکومت سمٹ کر شام تک رہ گئی. مکے پہ حملے کرتا ہے، مدینے پہ کامیاب نہیں ہو رہا. بعد میں مروان نے جنگیں لڑی. عبد الملک بن مروان نے 11.5 سال لڑتے رہے. عبداللہ بن زبیر کو قتل نہیں کر سکے. اس کی حکومت، ان کی چھوٹی سی حکومت رہ گئی شام تک. بڑی حکومت عبداللہ بن زبیر کے پاس تھی جغرافیائی اعتبار سے. 11.5 سال حکومت کی عبداللہ بن زبیر نے. تو اس نے بھی تو یزید کی بیعت نہیں کی تھی لیکن زندہ رہا. امام حسین بھی بیعت نہ کریں. کیوں کوفہ گئے؟ کیوں کوفہ کو امام حسین نے اپنا مستقر قرار دیا؟ کیوں قیام فرمایا؟ بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے، پھر قیام کیوں فرمایا؟ امام حسین نے اپنے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی غیور اور باشعور نسلوں کے لیے قیام فرمایا. حیات انسانی کے لیے، عزت انسانی کے لیے، ناموس بشر کے لیے، غیرت انسانی کے لیے، انسانی اور اخلاقی اقدار کے احیاء کے لیے قیام فرمایا. ہر بشر مدیون ہے حسین ابن علی کا. کوئی بھی انسان حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا. امام حسین کا قیام اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اپنے عیال کے لیے نہیں تھا. وہ بیعت نہ کر کے جان بچا سکتے تھے. کیوں قیام فرمایا؟ یہ سن 1982 تک آپ کے شہر لاہور میں ایک کانفرنس ہوتی تھی سالانہ 3 دن حسین ڈے کے نام سے. اور بنگال سے، ہندوستان سے، پاکستان سے سنی، شیعہ، سکھ، ہندو، عیسائی، محققین، شعراء، ادیب، دانشور، عالم، مفتی سب اکٹھے ہوتے تھے اور سب کے سب اظہار خیال کرتے تھے. سالہ سال یہ سلسلہ جاری رہا، پھر ختم ہو گیا. موچی دروازے میں جیسے آپ کا اتنا بڑا امام بارگاہ، اتنی بڑی صرف وہاں پر وہ ممبر سجتا تھا، مسند سجتی تھی، سٹیج سجایا جاتا تھا جہاں پر یہ سارے دانشور بیٹھتے تھے، اپنی اپنی باری میں خطاب کرتے تھے. سن 1982 میں تیسرے دن
سب سے آخر میں سید العلماء علامہ علی نقی نگن کی نوبت تھی، انہوں نے گفتگو کرنی تھی، تقریر کرنی تھی، اور جب ان کی باری آئی تو اذان مغرب کا وقت قریب تھا، صرف 5 منٹ باقی تھے۔ اب ہم جیسا جاہل آدمی گھنٹہ چاہیے تو اپنی بات کرے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ علم ایک نقطہ تھا جاہلوں نے پھیلا دیا، لیکن عالم اسے کہتے ہیں جو اپنی بات کو سمیٹنے کو ہنر جانتا۔ تو وہ ان کا پریشان نہ ہو، میں ان 5 منٹ میں اپنی بات کر لوں گا۔ وہ بڑے اطمینان سے اور تحمل سے انہوں نے خطبہ پڑھا 2 سے 3 منٹ میں، اور پھر اب 2 منٹ باقی، اور موضوع یہ تھا سن 1982 میں یوم حسین کا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا۔ 3 منٹ خطبہ پڑھنے کے بعد صرف ایک بات کی کہ سنو، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آج امت مسلمہ کے درمیان نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی۔ لیکن میں عرض کروں گا شاید علامہ کے پاس وقت مختصر تھا، یا انہوں نے اشارتاً اور تمثیل سے بات کی اور اتنا کہنے پہ اکتفا کیا۔ جو کربلا کو عاشورہ کو میں نے پڑھا اور جس طرح سے استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا، اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ ہر معروف منکر بن جاتا، ہر منکر معروف بن جاتا، ہر واجب کو ہم حرام سمجھ کے چھوڑ چکے ہوتے، ہر حرام کو واجب سمجھ کے عمل کر رہے ہوتے، نامقدس ترین اور پلید ترین چیزیں ہمارے لیے اہمیت اختیار کر چکی ہوتی، شراب کو ہم زمزم کی طرح سے قداست دیتے، اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں، شادی حالوں میں۔ ایک ماں اور اس کے سگے بیٹے کے ساتھ، ایک بھائی کی سگی بہن کے ساتھ نکاح پڑھ دیا جاتا، مولوی صاحب آتے سر پہ امامہ رکھ کے، پگڑی پہن کر، عبا رکھ کر، یا سر پر چائنا کی ٹوپی رکھ کے، کندھوں پہ رومال اوڑے ہوئے، تسبیح کو گھماتے ہوئے آ کر ایک ماں کا اس کی سگے بیٹے کے ساتھ، بہن کا سگے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کے چلے جاتے، مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی، مبارکباد کی آوازیں بلند ہوتی، ہم گھروں میں چلے جاتے اور کسی ایک فرد کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اگر حسین ابن علی گھر سے کربلا نہ جاتے تھے۔ اس لیے کوئی بھی انسان حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کیوں نماز مغرب میں تخفیف نہیں رکھی پروردگار نے، نماز فجر میں؟ یہ فلسفہ ہے۔ اور جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، جو میرا موضوع ہے، عصر سے مراد جیسا میں نے کل عرض کیا، خطبہ غدیر میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ عصر سے مراد ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو عصر کا ایک معنی خود ذات امیر المومنین ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ظہر کی جو 2 رکعتیں بعد میں فرض کی گئیں یہ اعزاز مصطفیٰ میں، اور عصر کی جو 2 رکعتیں بعد میں مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں پر فرض کی گئیں یہ اعزاز مرتضوی کا مظہر ہے۔ سو عصر سے مراد بھی ذات علی ہے، ولایت علی اور شخصیت امیر المومنین ہے۔ لیکن معانی میں کہیں پر بھی تعارض نہیں ہے، تساقط نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، اینیت ہے، وحدت ہے، یکتائی ہے۔ عصر سے مراد وقت عصر، عصر سے مراد عصر ظہور۔ اب وہ بنیادی معنی دیکھیں گے سب کے اندر آپ کو وہ روح نظر آئے گی۔ عصر سے مراد قرآن مجید، جس طرح سے قرآن مجید تمام تر آسمانی صحیفوں کا اسارہ اور نچوڑ اور جوہر ہے، جس طرح سے ختمی مرتبہ، جیسا کہ جناب حضرت ابو طالب عمران نے پیغمبر گرامی اسلام کا نکاح پڑھتے ہوئے یہ جملے کہا اگرچہ دنیاوی اعتبار سے میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے پاس مال کم ہے، لیکن میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ سلالۃ الاطیاب، آدم سے لے کے آج تک کائنات کے پاکیزہ ترین ہستیوں کے وجود کا جوہر ہے۔ اور امام حسین کے لیے زیارت میں لفظ استعمال کیا گیا اسارت الانبیاء، یعنی وہ ذات جو 1,24,000 نبیوں کا نچوڑ و جوہر ہے۔ اور امام زمانہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ اسارت الاولیاء، اسارت الائمہ، کائنات کے آخری ولی خدا، آخری امام جہاں پر سلسلہ امامت رک رہی۔ اور استاد جوادی عاملی نے جو تقسیم کی ہے بعدس ختمی مرتبہ تمام آئمہ میں سے افضل ترین شخصیت مولا متقیان ہے، جیسا پیغمبر نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہے۔ اور مولا متقیان کے بعد محدثین نے، ابو جعفر یعقوب کلینی نے اور باقی شخصیات نے بیان کیا کہ باقی آئمہ میں سے، باقی 11 آئمہ میں سے 2 امام
امام حسین اور امام زمانہ بعد از امام علی یہ رتبے میں برابر ہیں، اور دوسرے مرحلے میں ان دو شخصیتوں کا مقام ہے۔ اور عجیب مماثلت ہے ان دو شخصیات کے درمیان کہ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے، بیان کریں گے، چونکہ بعد کی جو 4 صفات ہیں جو پورے قرآن کا خلاصہ ہیں، اس کا عملی مصداق جب ہم تلاش کریں گے تو یا امام حسین کے 72 ساتھی ہیں یا وہ شخصیات کی جنہوں نے بعد میں آ کر اس زمانے کے حسین کی نصرت کرنی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جہاں ایک طرف یہ اوصاف اور خصوصیات امام حسین کے سپاہیوں کی ہیں، دوسری طرف یہ خصوصیات امام زمانہ کے انصار کی ہیں۔ بہت عجیب مماثلت ہے ان دو کرداروں میں، ایک امام حسین، دوسرے امام زمانہ۔ آپ دیکھیے اپنی دعاؤں کی اور مناجات کی کتابیں، الاقبال اٹھائیے، مفاتیح الجنان اٹھائیے، 3 شعبان جو روز میلاد امام حسین ہے، تاکید ہے کہ زیارت امام زمانہ پڑھی جائے، اور 15 شعبان جو میلاد حضرت امام زمانہ ہے، تاکید ہے کہ آج روز عاشورہ پڑھی جائے۔ اور امام حسین کی ولادت کے موقع پر امام زمانہ کو یاد کیا گیا، اور امام زمانہ کی ولادت کے موقع پر امام حسین کو یاد کیا گیا۔ اور امام زمانہ کا ظہور اگرچہ کعبہ میں ہوگا لیکن روز عاشور ہوگا آپ کا ظہور۔ یہ ہماری روایتیں متفق ہیں جن نکات پر، ان میں سے ایک یہ کہ امام کا ظہور روز عاشور ہوگا اور خانہ کعبہ میں ہوگا، لیکن امام کعبہ کو اپنا مستقر قرار نہیں دیں گے، اور خانہ کعبہ میں اپنے انصار کے سامنے بیٹھ کر سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو بیان کریں گے۔ جہاں گریہ کیا جائے گا وہاں سے پھر حرکت ہوگی، چلیں گے سمت کوفہ، جیسے امام حسین کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ امام حسین بھی اپنا مرکز کوفہ کو قرار دینا چاہ رہے تھے، امام زمانہ بھی مکہ مدینہ تمام شہروں کو چھوڑ کر اپنا مرکز کوفہ کو قرار دیں گے۔ روز عاشور امام حسین نے امام زمانہ کو یاد کیا۔ 70 سال کی جب امام زمانہ کی حکومت اپنے آخری مرحلے میں پہنچے گی تو امام زمانہ کو ساجدہ نامی عورت اپنے گھر کی چھت سے پتھر مار کے شہید کرے گی۔ کون نماز جنازہ پڑھائے گا؟ امام حسین نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جو شعار اور جو نعرہ امام حسین کے اصحاب کا تھا، وہی شعار اور وہی نعرے امام زمانہ کے اصحاب کے ہوں گے۔ جو اوصاف اور خصوصیات امام حسین کی ہیں، وہی اوصاف اور خصوصیات آپ روایات میں اور زیارات میں پڑھیے، وہ سارے کے سارے نام امام زمانہ کے ہیں۔ جو خصوصیات امام حسین کے انصار کی بیان ہوئی، وہی خصوصیات امام زمانہ کے انصار کی، بس دوئیت نہیں ہے۔ دوسری طرف میرے پاس آیت اللہ جوادی عاملی کتاب جو میں رستے میں دیکھ رہا تھا، خود قرآن اور امام حسین اسی طرح سے مماثلتیں، 70 مماثلتیں علماء نے بیان کی۔ پھر اسی طرح سے آپ کی کتابیں ملیں گی قرآن اور امام زمانہ، جو خصوصیات اوصاف قرآن کے وہی امام حسین کے، وہی اوصاف امام زمانہ کے، ان میں غیریت نہیں ہے، اثنینیت نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، ان کی حقیقت ایک ہے۔ ایک علم خدا کا وجود تدوینی ہے، امام علم خدا کا وجود تدوینی یہ قرآن ہے، اور علم خدا کا وجود تکوینی یہ امام زمانہ ہے، امام حسین ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی شاید بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہے جو میں نے عرض کی، وہ بہت آسان لفظوں میں آپ کے لاہور کے شاعر مرحوم افسر عباس زیدی عالم بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور علامہ نکن کی انہوں نے تقاریر کو بھی جمع کیا، انہوں نے اس تخیل کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، امام زمانہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، ائمہ بھی، امام حسین بھی، مولا علی علیہ السلام بھی، تو انہوں نے اس تخیل کو وہ منظر کشی کی کہ جب علی کے سامنے قرآن آتا تھا تو کیا کیفیت ہوتی ہو۔ ہم قرآن کھولتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہی قرآن جب علی کے سامنے آئے، علی کے بیٹوں کے سامنے آئے تو کیا کیفیت ہوگی؟ کہا رخ ان کا مقابل کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا۔ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، اور جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ تو قرآن علم خدا کا وجود تدوینی ہے،
اور امام علم خدا کا وجود تکوینی ہے، ان میں دوئیت نہیں ہے، افتراق نہیں ہے، غیریت نہیں ہے، اثنینیت نہیں ہے، حقیقت واحدہ ہے۔ علم خدا جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بنا ہے، جب پیکر میں ڈھلا تو حسین اور امام زمان بنے ہیں، دوئیت نہیں ہے۔ اور جو اوصاف پیغمبر نے قرآن کے بیان کی، لہو ظاہر و بطن، اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے، ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ اب تینوں کا ظاہر دیکھ لیجیے۔ قرآن کا میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، سید قطب جن کی تفسیر المنار ہے، یہ جا رہے تھے بحری جہاز سے، جا رہے تھے امریکہ جا رہے تھے، اور جہاز کے اندر ایک عیسائی مبلغ وہ انجیل کی تبلیغ کر رہا تھا اور اپنے دین کی بار بار تبلیغ کر رہا تھا، اور انہیں یہ بات ناگوار تھی۔ یہ کہتے ہم 6 ساتھی تھے، مسلمان تھے، اور ہم بار بار دیکھتا تھا ایک ایک فرد کے پاس جا کے عیسائیت کی دعوت دے رہا ہے، تو ہمیں ذہنی اذیت ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ہم نے جہاز کے کپتان سے رجوع کیا کہ کل جمعہ کا دن ہے، اگر تم ہمیں اجازت دو تو ہم بحری جہاز میں نماز جمعہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ہمیں اجازت دے دی، بلکہ یہ بھی کہا کہ جو عملہ ہے اس میں افریقہ کے کچھ مسلمان ہیں، انہیں بھی تم اپنے ساتھ نہ اپنی عبادت میں شامل کر سکتے ہو۔ تو ہم نے آمادگی کی، کچھ شوق تھا ویسے بھی کہ جہاز میں ہم نماز جمعہ ادا کریں، دوسرا اس عیسائی مبلغ کی وجہ سے اور بھی ہمیں ایک احساس ہوا کہ ہمیں بھی اسلام کا پیغام اس طرح سے سب کے سامنے کھول کے، اور کہا کہ جب میں نے نماز جمعہ شروع کی اور نماز جمعہ سے پہلے خطبے دینے کے لیے میں کھڑے ہوا تو وہ جہاز کا جو اشرا تھا، عرشہ تھا، اس کے اوپر سب کھڑے تھے، مرد و خواتین، اور حیرت سے دیکھ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی جھکتے ہیں، کبھی سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی نیچے زمین پر اپنی پیشانی ٹیک دیتے ہیں۔ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، وہ دیکھتے رہے۔ تو کہا انہی میں سے میں نے دیکھا کہ بہت حیرت سے دیکھ رہے تو ایک خاتون زار زار رو رہی تھی، اور جب میں نے نماز ختم کی اور نماز کے بعد جب میں آگے بڑھنے لگا تو وہ خاتون میرے پاس آ گئی، تو میں نے تعارف ہوا جب تو وہ یوگوسلاویہ کی خاتون تھی، چونکہ یوگوسلاویہ میں کمیونزم کے خلاف اس نے کتاب لکھی تھی، تو وہاں پر اس کے جو صدر تھا اس کی پھانسی کے حکم نامہ جاری کیا تھا، تو یہ وہاں سے فرار کر کے امریکہ جا رہی تھی۔ تو یہ خاتون، اب اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ، سید قطب کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ یہ ابھی آپ جو کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے یہ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ تو میں نے بتایا میں یہ نماز جمعہ کا خطبہ ایسے کہا، اس میں کچھ الفاظ ایسے آتے تھے کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ آپ کی روح ملہ اعلیٰ سے متصل ہو چکی ہے، اور مجھے ایسی روحانیت اور نورانیت کا احساس ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سید قطب کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو مجھے احساس ہو کہ وہ اس دوران میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا تھا، تو اس نے مجھ سے خواہش کی کہ وہ الفاظ دوبارہ پڑھو۔ جب میں نے دوبارہ وہ آیات پڑھی، دوبارہ اس کے اوپر وہی دقت تاری ہوئی، کپ کپی تاری ہوئی۔ اگر کسی اہل ظرف کے سامنے قرآن پڑھا جائے، قرآن کا ظاہر بہت خوشنما ہے، خود اس پر مستقل جناب طنطاوی نے اور حسین آراستہ نے مستقل کتابیں لکھی ہیں ظاہر قرآن پر، اس کا حسن، اس کی وجازت۔ لیکن قرآن کا باطن کتنا گہرا ہے، آیت اللہ تقی خانصاری وہ بیان کرتے ہیں، کہا کہ ہم نجف میں ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چلے گئے امام اسماعیل صدر کے پاس، اور وہ قرآن کے بہت بڑے عارف تھے اور بہت بڑے علمی شخصیت تھے، وہ بہت صاحب کرامات شخصیت تھے، بہت زیادہ ہم نے ان سے کرامات دیکھی، بہت متقی اور زاہد اور شب زندہ دار، دن میں روزہ رکھتے اور رات میں جاگ کے عبادت کرتے۔ ہم نے خواہش کی کہ آپ ہمیں قرآن مجید کی کچھ، انہوں نے ایک آیت منتخب کی اور پہلی رات 2-3 گھنٹے اسی کی تفسیر بیان کرتے رہے۔ ہمارا شوق اتنا بڑا، ہم چند ساتھی تھے، علماء تھے، سب کے سب مجتہد تھے، خود آیت اللہ تقی خانصاری، لیکن اتنے بڑے عارف کے پاس چل کے گئے تو ظاہر ان کا علمی مقام کیا ہوگا۔ تو دوسرے دن پھر ہم گئے، چاہا کہ اور کچھ سنیں ان سے، تو انہوں نے پھر وہی آیت پڑھی، لیکن آج جو قرآن کی بطون اور اسرار کھولے وہ پہلے دن سے قطعی طور پر الگ، ایک اور وادی میں ہمیں لے کے چلے گئے، اور پھر تیسرے دن یہی کیفیت تھی، چوتھے دن، 5ویں دن، یہاں تک کہ ماہ رمضان مکمل ہوا۔ لیکن ہمارا شوق اتنا بڑھ چکا تھا، اگرچہ ہم نے میں سے بعض ساتھیوں نے اپنے اپنے شہروں کی طرف واپس آنا تھا، ہم نے کہا نہیں 10 دن مزید ہم رکیں گے، اور ماہ رمضان مکمل ہونے کے بعد 10 شوال تک ہر رات ہم ان کے پاس جاتے رہے، اور ہر نشست 2 سے 3 گھنٹے پر محیط تھی، اور ہر روز اسی آیت سے متعلق نئی سے نئی بات کرتے تھے، اور ایک نیا باطن اس آیت کا ہمارے سامنے آشکار کرتے تھے۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ظاہر انیق ہے، پیغمبر فرما رہے، باطن عمیق ہے، بہت گہرا ہے۔ اسی طرح سے انسان کامل امام زمانہ حسین ابن علی، آپ کا ظاہر خوشنما ہے، یہاں تک کہ
ان 72 میں سے ایک شخصیت ہیں نافع بن ہلال، جو 74 نمبر شہید ہیں کربلا کے، یعنی جو شخصیات نماز ظہر کے بعد شہید ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عمیر کلبی، ان سے پہلے مسلم ابن اوسا، پھر عبداللہ بن عمیر کلبی، پھر ان کی زوجہ جناب ام وہب، پھر بریر بن خزیر حمدانی، پھر پہلے غلام امام سجاد کے منبع بن سہم، اس کے بعد 5 ساتھی جو کوفہ سے قیس ابن مسار سیداوی کی جہاد کے نتیجے میں آئے تھے، جناب عثمان بن عمرو اور ان کا غلام سعد، اور پھر مجمع بن زائد، پھر آئز بن مجمع اور جناب جنادہ، یہ 5 شخصیات اکٹھے یہ شہید ہوئے۔ ایک مرتبہ جناب عباس ان کو دشمن کے لشکر سے نکال کے لائے، لیکن اس کے باوجود جب عمر ابن سعد نے للکارا، پھر جناب عباس سے اجازت لے کے چلے گئے۔ پھر ان کے بعد 11ویں نمبر پر جناب بنی طویع، اور 12ویں نمبر پر جناب یزید بن زیاد ابو شاسا، اور پھر وہ جو بڑا حملہ تھا جس میں 50 افراد شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر جب ہنگام ظہر آیا، نماز ظہر سے پہلے حبیب کی شہادت ہوئی، چونکہ حسین بن نمیر نے تانہ زنی کی، کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے، تو یہ غصے میں گئے جناب حبیب، یہاں تک حسین بن نمیر نے اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ مل کے انہیں شہید کیا۔ اس کے بعد پھر جناب حر ابن یزید الریاحی، اس کے بعد ابو سمامہ ساعدی، اور پھر اس کے بعد جناب زہیر ابن قین، اور پھر ان کے چچا زاد بھائی جناب سلمان۔ اس کے بعد پھر اگلے جو 6 سے 7 افراد تھے، ان میں جناب نافع بن ہلال جو بہت عظیم الشان شخصیت ہیں، 100 سے زیادہ تیر انہوں نے زہر میں بھگوئے تھے، اور جو بھی تیر چلایا روز عاشور جس کو لگا وہ زندہ نہیں بچ سکا، وہ نشانے پہ لگتا تھا۔ روز عاشور امام حسین کے تیر اندازوں کی قیادت جناب نافع بن ہلال کر رہے تھے۔ ان کا نام نافع بن ہلال ہے۔ ایک فرد شام سے آیا تھا جس کا نام تھا ہلال بن نافع، ہلال بن نافع، یہ فرق مد نظر ہے، اس لیے میں نے یہ تقسیم بیان کر دی۔ اسے یزید نے بھیجا تھا ہلال کو، اور کہا تھا کہ مجھے شبس بن ربعی پر، عمرو بن حجاج پر اور عمر ابن سعد پر، ان افراد پر اطمینان نہیں ہے، یہ میرے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں، مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، تم خود جاؤ کربلا، کوفہ جاؤ، اور جا کر میرے تمام ساتھیوں کی کارگزاری کو درج کرتے رہو، جو کربلا میں کریں، جو کوفہ میں انجام دیں، مجھے آ کے بتانا۔ دوسری طرف جو حسین نے کیا، حسین کے ساتھیوں نے کیا، بالخصوص حسین، ان کا کردار، گفتار، رفتار، بولتے کیسے تھے، کیسے دشمنوں کے ساتھ رویہ تھا، دوستوں کے ساتھ، ہر بات لکھنا تاکہ رہ نہ جائے، اور آ کے مجھے بتانا۔ یہ یزید کی فوج کا رپورٹر تھا۔ میں فرق وہ بیان کروں، مماثلتیں امام حسین، امام زمان اور قرآن کے درمیان، جیسا پیغمبر نے فرمایا، میں نے قرآن کا ظاہر اور باطن بیان کیا، اب میں سید الشہداء کے حوالے سے یہ ہلال بن نافع جو یزید کا بھیجا ہوا ہے، امام حسین 8 دن کربلا میں رہے، 2 محرم کو تشریف لائے اور 10 محرم تک قیام پذیر رہے، 8 دن، اور یہ بھی 2 محرم کو پہنچا کربلا میں، اور برابر 8 دن امام حسین کے ساتھ بہت قریب رہتا تھا، حرکت و سکون دیکھتا، کیسے بولتے ہیں، چلتے کیسے ہیں، گفتار و رفتار و انداز کیسا ہے، دوستوں دشمنوں کے ساتھ رویہ کیا، عبادت کیسے کرتے ہیں، باقی معاملات۔ لیکن اسے احساس تک نہ ہوا کہ یہ کب غیر محسوس طور پر، لاشعوری طور پر امام حسین کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے، اگرچہ شام سے آیا تھا، اس زہریلے ترین ماحول سے، جہاں پر لوگوں کو علی دشمنی میں جوان کیا گیا۔ امیر شام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بھیڑ بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے تقسیم کرواتا تھا عوام میں، بچوں میں، جو چھوٹے بچے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے، ان میں چھوٹے چھوٹے بھیڑ بکریوں کے بچے تقسیم کرواتا تھا کہ تمہاری امیر شام کی طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ اور بچے ظاہر ان سے جب مانوس ہو جاتے، خوب کھیلتے کودتے، انہیں چارہ توڑ کے کھلاتے، درختوں کے پتے، انس بڑھ جاتا، 3-4 مہینے گزر جاتے، پھر امیر شام کے فوجی راتوں رات اس شہر سے، اس علاقے سے وہ بکری کے بچے، وہ بھیڑ کے بچے اکٹھے کر لیتے، اور ان کے والدین کو تاکید کی جاتی کہ جب تمہارے بچے صبح میں جاگیں اور اپنے ان بھیڑ بکری کے بچوں کے پاس جائیں، انہیں ڈھونڈے کدھر گئے، بتانا رات میں علی آیا تھا لے کے چلا گیا۔ یعنی اس طرح سے اپنی نسلوں کو، بچوں کو علی دشمنی میں جوان کیا گیا۔ ایک ایسے ماحول سے ہلال بن نافع شام سے آیا، یزید کی فوج کا رپورٹر ہے، اس لیے اس نے بھیجا۔ اگرچہ مسموم اور زہرآلود ماحول سے چل کے آیا تھا، لیکن فطرت پاک تھی، خاص ماحول میں رہنے کے باعث فطرت پر ایک گرد جم گئی تھی، لیکن جیسی نور حقیقت کو قریب سے دیکھا وہ گرد چھٹی، اور اب لاشعوری طور پر امام حسین کی طرف بڑھنا شروع ہوا، اور آپ کی محبت کا اثیر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آیا تو یہ وقت آخر جب اسے محسوس ہوا کہ یوسف فاطمہ کچھ دیر کے مہمان ہیں،
اس نے عمر ابن سعد سے کہا کہ اے عمر ابن سعد مجھے اجازت دو کہ میں زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں. کیا عمر ابن سعد نے تعجب کیا, کہا کہ تو یزید کا بھیجا ہوا ہے اور اس کے سب سے بڑے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے. یہاں پر ہلال نے اس کو دی, ضمانت دی, کہ پریشان نہ ہو, میں جا کر ہرگز یزید کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا, اور وعدہ کرتا ہوں مال دنیا میں سے جو کچھ میرے پاس ہے سارے کا سارا میں تمہارے سپرد کر دوں گا, مجھے یہ کام کرنے دو. تو عمر ابن سعد نے حیرت سے پوچھا کہ اس کام کا تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ میں برابر 8 دن سے اس انسان کو بہت قریب سے مشاہدہ کر رہا ہوں, اور جو اس کے چہرے پر نور اور حسن اور طمانینت محسوس ہو رہی ہے, مجھے اب یقین ہو چلا ہے کہ یہ اللہ کا انتہائی خاص بندہ اور اولیاء خدا میں سے. اگر یہ پانی کا جام لے کے چلا جاؤں اور یہ جام مجھ سے قبول کر لے اور ایک نگاہ کرم میرے چہرے پر ڈال دے تو مجھے یقین ہے کہ پروردگار میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, اور مجھے یقین ہے کہ پروردگار میرے اوپر جنت کو واجب کر دے گا. یہ سنا عمر ابن سعد نے کہا اچھا چلے جاؤ اگر پانی پلانا چاہتے. اس نے جام اٹھایا اور دوڑتا ہوا شط فرات کی طرف بڑھا, لیکن چونکہ بھیڑ تھی فوجیوں کی اسے وقت لگا پلٹتے ہوئے. اب اتنی دیر میں یا تو عمر ابن سعد نے شمر ابن ذوالجوشن کو اشارہ کیا یا خود اس نے اپنی مرضی اور اختیار سے سید الشہداء کو شہید کر دیا اور آپ کا کٹا ہوا سر امام کے سینے پر رکھا. اور جب یہ پلٹ کے آیا پانی کا جام لیے ہوئے, اسے شہید مطہری نے حماسہ حسینی میں تحریر کیا. پانی کا جام اٹھا کے جب یہ پلٹا یزید کی فوج کا رپورٹر, اور آ کر امام حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے ساتھ اس نے یہ جام لگا دیا اور پانی زمین پر گرنے لگا. تو یہاں پر چلایا عمر ابن سعد, کہا اے ہلال کبھی دیکھا ہے کہ کٹا ہوا سر بھی پانی پی سکے؟ جیسے یہ کہا تو اب یہ حیرت سے مڑا, ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. جیسے قرآن کا ظاہر خوشنما اور باطن بہت گہرا ہے, یہ حسین ہے. آپ کا ظاہر کیا جملے استعمال کی ہلال نے, جیسی حیرت سے کہا عمر ابن سعد نے کہا کبھی دیکھے کہ کٹا ہوا سر بھی پانی سے پی سکے؟ حیرت سے مڑا ہلال کہ واللہ لقد شغلتنی نور وجہہ ان فکرت قتلہ. اے عمر سعد اللہ کی قسم مجھے اس شخص کے چہرے کے نور نے اتنا جذب کیا اور اتنا مبہوت کیا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ اس انسان کا گلا کٹ چکا ہے. یہ امام حسین کے چہرے کی وجاہت ہے. اور یہی امام زمانہ کو دیکھ لیجئے, یہ ابن قولوہ نے بیان کیا کہ 337 میں نے حج کا ارادہ کیا, اور اس وقت مجھے پتا چلا کہ برامکہ نے جو حجر اسود الگ کر کے لے گئے تھے, لوٹ کے لے گئے تھے خانہ کعبہ سے, وہ اب واپس دے رہے ہیں, تو وہ دوبارہ نصب ہونا ہے. اور میرے پاس معتبر روایات سے ظاہر کہ اتنی بڑی علمی شخصیت فقیہ تھے, کہا جو میں نے معتبر روایات پڑھ رکھی تھی کہ حجر اسود کو صرف اور صرف انسان کامل اور اپنے زمانے کا امام اور حجت خدا وہ نصب کر سکتا ہے. یہ اس کی خصوصیات میں سے, جیسے حجاج بن یوسف کے زمانے میں کسی سے نصب نہیں ہو پا رہا تھا, امام علی زین العابدین نے نصب کیا, سب چادر کو اس طرح سے پکڑ کے لے کے گئے, اٹھا کے امام سجاد نے. یہ خصوصیت ہے کہ حجر اسود کو غیر معصوم کے علاوہ دوسرا نہیں نصب کر سکتا اپنے مقام پر. پیغمبر اکرام اسلام کے زمانے میں جب اوائل میں آپ کے بچپنے میں بارشیں ہوئی تھیں اور پھر خانہ کعبہ گر گیا تھا, وہ تعمیر نو کے موقع پر نہیں نصب کر پا رہے تھے, سب نے لکھا ہے سیرت ابن حشام سے لے کے آج تک پیغمبر نے نصب کیا, سب نے اسی طرح سے. تو اب کہا کہ جب اتنے طویل سالوں کے بعد دوبارہ سے حجر اسود ملا تو اب وہ نصب کرنا تھا, اور میں نے یہ پڑھ رکھا تھا, اس لیے میری خواہش تھی کہ میں کسی بھی قیمت پر پہنچوں اور پہنچ کے دیکھوں, جو بھی نصب کرے گا یقیناً وہ امام زمانہ ہوں گے, اس زمانے کی حجت خدا ہوں گے. لیکن جب میں بغداد پہنچا تو میری طبیعت انتہائی زیادہ ناساز ہو گئی اور میرے لیے سفر کرنا ممکن نہیں رہا, مجھے لگنے لگا کہ میری موت ہو جائے گی. وہاں پر میں نے اپنے دوست حشام کو منتخب کیا اور اس سے کہا کہ میری نیابت میں تم حج کے لیے چلے جاؤ. اور یہ تحریر جا کر میں نے سوال پوچھا تھا یہ کہ کیا اس بیماری میں میری موت ہوگی. میں نے اب حشام سے کہہ کے بھیجا کہ جو شخصیت حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے آئے یہ میرا نامہ اسے دے دینا, اور اس میں نے اپنے سوال لکھے ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میں اس بیماری میں مر جاؤں گا یا بچ پاؤں گا, اور باقی سوالات بھی تھے, کیا یہ اس شخصیت کو دے دینا. ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ. بدقسمتی سے وقت ختم ہو رہا ہے, میں کوشش کرتا ہوں یہ روایت ختم کر لوں, کم سے کم موضوع تھوڑا سا آگے بڑھ جائے, اور پھر کل یہاں سے صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ.
اللہ صلی تو حشام وہ گئے پہنچے جب 337 ہجری تو دیکھا کہ بھیڑ ہے افراد کی، مختلف افراد جو بھی کوشش کرتے ہیں ان کے ہاتھ سے لڑک جاتا ہے، اس جگہ پہ جم کے نہیں آتا، جیسی رکھتے ہیں نصب کرتے ہیں، جتنی مضبوطی سے لگائیں وہ اپنے مقام پہ ٹکتا نہیں ہے، ہل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ سب پریشان تھے کہ ہو کیا آ رہا ہے، صبح سے لگے وہ دن آخری مرحلے میں پہنچ گیا اور وہ حجر اسود نصب نہیں ہو رہا اپنے مقام پر، کہ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت داخل ہوئی خانہ کعبہ میں اور میری نگاہیں اس چہرے پہ جا کے ٹک گئی، ایسا حسن و جمال جو میں نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اتنا جذاب چہرہ کہ میں جی چاہ رہا تھا کہ مسلسل ان کو دیکھتا رہوں، ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہیں ان کے چہرے سے نہ ہٹاؤں۔ وہ جوان آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر وہ خود حجر اسود کو اٹھایا اور اپنے مقام پہ نصب کیا، اور پھر جب پلٹے تو میں سمجھ گیا کہ یہی ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ جب میں پیچھے چلا تو اگرچہ کہ وہ آدھی قدموں سے چل رہے تھے لیکن میں جتنا دوڑتا بھی تھا میں مل نہیں پاتا تھا، یہاں تک کہ جیسی رش چھٹا اور اب ان کے اور میرے علاوہ کوئی اور نہ بچا تو وہ رکے، اور میں جب قریب گیا میں نے سلام پہنچایا اور کہا اس طرح سے میں تو اب میں نامہ نکالنے لگا تو ان کا ایسے جیب میں رہنے دو، جا کے اپنے کولویہ کو بتانا کہ آپ کی موت اس بیماری سے نہیں ہوگی بلکہ آپ کی موت آج سے 30 سال کے بعد ہوگی۔ اللہم صلی اللہ محمد وسلم۔ اور اس طرح سے باقی سوالوں کے بھی جواب دیے اور پھر کہا حشام آئے واپس بغداد میں اور ابن قیلویہ کو یہ بتایا سب کچھ، اور پھر وہ اسی طرح سے 30 سال زندہ رہے، اور پھر 367 ہجری میں انہیں معمولی بخار ہوا لیکن انہوں نے اپنا کفن وغیرہ ہر چیز تیار کر لی، ان کے شاگرد اور رشتہ دار اور باقی علماء، ان کا معمولی بیماری ہے، پہلے اتنے سخت بیمار ہوئے آپ اور بچ کے، تو اب اس معمولی بیماری سے آپ کیوں فکر مند ہیں؟ یقیناً آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ان کا نام جس صادق ہستی نے خبر دی ہے یوسف فاطمہ نے، اب میرا وقت آخر قریب آیا اور ایسے ہوا چند دن میں ان کی وفات ہوگی، لیکن جو چیز حشام کہتا ہے کہ میری نگاہیں ان کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھی، یہ ظاہر ہے، اور باطن کیا ہے؟ لہو ظہر و بطن، جس طرح سے میں نے باطن قرآن کی مثال دی، انسان کامل، اب الگ الگ وقت نہیں بچا کہ میں امام حسین کی شخصیت سے متعلق یا امام زمانہ کی شخصیت کی وہ اب عرض کروں۔ امام زمانہ کا اور انسان کامل کا اور امام حسین کا ایک وجود عنصری ہے جو اس عالم میں ہم انسانوں کے درمیان، یاد رکھیں کہ مشکل اور پیچیدہ بات ہے، جیسے مرحوم ملا صدرہ صاحب اسفار نے فرمایا، جس طرح علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان نے فرمایا، امام زمانہ کی معرفت اتنی سادہ نہیں ہے کہ ہم قصے کہانی اور خوابوں پہ انحصار کریں اور پھر اس دور میں جبکہ چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہونا، جو قرآنی مبانی ان کے تحت علامہ طباطبائی اور دیگر شخصیات نے کیا بیان فرمایا۔ دیکھیے ایک انسان جس کا صرف ظاہر ہے اس کو سمجھنا آسان ہے، جس کا صرف شہود ہے اور غائب نہیں رکھتا اس کی معرفت آسان ہے، لیکن جس کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، جس کا غیب بھی ہے شہود بھی ہے، جو ذی مراتب ہستی ہے، ایسی ہستی کی معرفت بہت مشکل ہے۔ عرب بھی یہی کہتے تھے، یمشی فی الاسواق، محمد مصطفیٰ ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، یہ ہماری طرح کا بشر ہے۔ کیوں دھوکہ کھا رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ صرف پیغمبر کے اس مقام اور مرحلے پر تھی جس میں ان کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن ذات ختمی مرتبت ایک ذی مراتب حقیقت ہے، ایک ذی مراتب ہستی ہے۔ اس عالم مادہ میں، اس عالم ملک میں ہم انسانوں کے لیے ہادی بن کے آئے، لیکن آپ کے مقام منحصر نہیں ہے اس عالم مادہ میں، اس عالم ملک میں، اس عالم ملک میں اور اس عالم مادہ میں پیغمبر اور ائمہ، یہ 14 ہستیاں وجود عنصری لے کے آئے ہیں ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن آپ کا وجود منحصر نہیں ہے اس عالم ملک میں۔ اس سے بالاتر وہ جسم مثالی لے کے آئے عالم ملکوت میں، وہاں فرشتوں کی ہدایت اور رہبری کر رہے ہیں، اور اس سے بالاتر وجود جبروتی ہے معصومین کا، ان چہاردہ شخصیات کا، جس میں وہ عقول عالیہ کی ان کو حسب حال کمال کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس سے بالاتر پھر ان کا وہ مقام ہے، مقام خلافت مطلقہ، جہاں پر اللہ مستخلف عنہ ہے اور یہ 14 اس کے خلیفہ ہیں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت امام زمانہ میں؟
السلام علیک یا خلیفۃ الرحمان. یہ مقام خلافت الہیہ، اس کا تصور عام انسان تو بجائے خود کسی نبی کے لیے اور کسی اور دوسرے ولی کے لیے لائق تصور نہیں ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا اے علی تمہیں یا خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، اور مجھے یا تو جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، اور خدا کو یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. انسان کامل کو سمجھنا، اس کی معرفت حاصل کرنا کما حقہ ہر انسان کے ہتہ ادراک میں نہیں ہے. بالخصوص مقام خلافت الہیہ ان تمام تر درجات سے بالاتر، یہ مقام کسی نبی کے لیے بھی اس کی معرفت ممکن نہیں ہے. جو مقام خاص ہے 14 کے ساتھ، جہاں اللہ مستخلف عنہ اور یہ 14 اس کے خلیفہ، اللہ کی جانشین، اللہ کی صفات جلال و جمال کے مظہر تام. اللہ نور السماوات والارض ہے، یہ 14 مظہر نور السماوات والارض. اللہ لیس کمثلہ شیء، یہ 14 کے 14 مظہر لیس کمثلہ شیء. یہ 14 کے 14 اللہ کے علم اور قدرت کے مظہر ہیں. ہمارا مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ خلافت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، قطعی طور پر کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ مناظرے اور یہ اس طرح کی بحثیں اور یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کو ثابت کر رہے علی پہلے خلیفہ ہیں، کوئی ثابت کر رہے علی چوتھے خلیفہ ہیں. ہمارا سرے سے کسی بھی مسلمان کے ساتھ، نہ کسی دیوبندی کے ساتھ، نہ بریلوی کے ساتھ، نہ اہل حدیث کے ساتھ، نہ کسی انجینئر کے ساتھ، نہ کسی اور مفتی عالم کے ساتھ مسئلہ خلافت میں کسی مسلمان فرقے کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. سرے سے ہمارا میدان الگ ہے. جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں وہ جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ خلیفہ مسلمین ہے. ہم جس خلیفہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے. مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جسے مسلمان جمع ہو کے بنا لے، لیکن اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے اللہ خود منتخب کرتا ہے. باقی اس خلافت کی قیمت کیا ہے؟ معصومین کے نزدیک، علی کے نزدیک مقام ذیقار میں اس خلافت کی حقیقت کو علی نے آشکار کر دیا. جب اپنی پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے تھے اور ابن عباس حیرت سے دیکھے جا رہے کہ 3 بر اعظموں کا حکمران علی اپنے ہاتھ سے اپنی جوتی کاٹ رہے ہیں. حیرت سے دیکھا تو کہا ابن عباس بتاؤ کیا قیمت ہے تمہارے خیال میں اس علی کی جوتی کی؟ تو کہا ناراض نہ ہو، بہت پھٹ چکی ہے، پھینکے تو بھکاری بھی نہیں اٹھائے گا. کہ سن اے ابن عباس، علی کی نگاہ میں تمہاری اس خلافت کی قیمت اور اس حکومت کی قیمت اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم تر. اور سید العلماء علامہ علی نقی نکن صاحب فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں یہ جملہ صرف علی فرما سکتے ہیں کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند. کیوں؟ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے. یہ علی ہیں. سعصہ بن سہان ابدی مولا متقیان کی خلافت کا پہلا جمعہ ہے اور ابھی تک آشنا نہیں تھے. شہید مطہری نے لکھا کہ سعصہ وہ پہلے شخص ہیں جنہیں صدر اسلام میں فلسفہ یونان پر مکمل مہارت حاصل تھی. اتنے بڑے فصیح خطیب تھے کہ علی سعصہ بن سہان ابدی کو شہید مطہری نے، ان کی 20 گفتار کا اردو میں ترجمہ ہے سخن، اس میں آپ پڑھیے، مولا متقیان اپنے عہد خلافت میں سعصہ کو ممبر پہ بٹھاتے تو خود نیچے بیٹھ کے اس کی تقریر سنتے تھے، اور جتنے بھی خطوط امیر شام کے لیے لے کے جاتے تھے سعصہ بن سہان ابدی لے کے جاتے تھے. لیکن اس سے پہلے تک ان کو مولا متقیان سے آشنائی نہیں تھی. 25 سال آفتاب ولایت کالے بادلوں کی اوٹ کے پیچھے پنہان رہا. لیکن جب مولا کے متقیان کی منگل کے دن حکومت کا آغاز ہوا تو آپ نے شدت سے جو پہلا صدارتی خطبہ دیا، ارشاد فرمایا فاستتروا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ. لا تلم لائم الا نفسہ، کوئی کسی کی ملامت نہ کرے سوائے اپنے نفس کی. ولا یحمد حامد الا ربہ، اور کوئی کسی کی ہم نہ کرے سوائے اپنے رب کی. بہت ہنگامے کیے تم نے، ایک شخص کو قتل کیا اور مدینے کے حالات کو خراب کیا. اب میں اجازت نہیں دوں گا کہ تم ان ہنگاموں کو جاری رکھو. باغیوں کو حضرت نے آہستہ آہستہ واپس اپنے علاقوں کی طرف روانہ کیا. جمعے کا دن آیا اور آپ کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ ہے. اگرچہ 25 سال تک لوگوں کی نگاہوں سے پنہان رہے، لیکن لوگوں کے حافظوں میں تھا کہ علی اس کائنات کے کتنے بڑے فصیح و بلیغ خطیب ہیں، بلیغ ترین شخصیت عالم اسلام کی. لیکن چونکہ بنو امیہ سے خدشہ تھا کہ حالات کو خراب کریں گے، لوگوں کے اموال کو غارت کریں گے، اس لیے مولا متقیان نے حساس مقامات پر
اس طرح کے افراد کو معتمد افراد کو ٹھہرایا، جیسے محمد بن ابی بکر ہیں، صعصع بن سہن عبدی ہیں، حذیفہ یمانی، ان کو مختلف مقامات پر، بازاروں میں، ایسی جگہوں پہ جہاں ڈر تھا کہ یہ بنو امیہ لوٹیں گے مال کو، لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے ان کے اموال کو، تو مدینے کے بازار میں مالک اشتر نخعی یہ پہرا دے رہے ہیں تلوار اٹھائے ہوئے، یہاں تک کہ صعصع بن سہن عبدی خرید و فروخت کے لیے مدینہ آیا۔ اب تک علی سے ناشنا تھے صعصع، اور آج جب آئے مدینہ میں تو دیکھا ساری دکانیں بند ہیں، ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے چاروں طرف، اور دیکھا مالک اشتر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ چل رہے ہیں بازار کے اندر، قریب ہے، کہا کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے، کوئی بیماری ہے، کیا ہوا؟ سب دکانیں بند ہیں۔ تو بتایا مالک اشتر نے کہ آج امیر المومنین علی کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ ہے، اور وہ اپنی خلافت کا پہلا خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی تشریف فرمائے، اور چونکہ وہ عرب کے فصیح و بلیغ خطیب ہیں اور تمام افراد مسلمان ان کا پہلا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے، تو اب وہ صعصع بیٹھ کے انتظار کے لیے، تو مالک اشتر نخعی نے ان سے یہ کہا کہ بجائے اس سے کہ آپ یہاں بیٹھ کے انتظار کریں، آپ بھی چلے جائیں اور جا کے استفادہ کریں۔ دیکھیے عام انسان سے کہیں تو اٹھ کے چلا بھی جائے گا کہ فلاں جگہ ایک عالم مجلس پڑھنے چلیں، آپ بھی چلیں، لیکن کوئی خود پڑھا لکھا عالم ہو، دانشور ہو، محقق ہو، تو وہ سوچتا ہے کہ ذرا وہ مجھ سے کون سی بہتر بات کر رہا ہوگا کہ میں چلا جاؤں۔ تو یہ خیال آیا صعصع کو، لیکن ایک مرتبہ جب مالک اشتر نخعی کے چہرے پر نگاہ پڑی تو دیکھا کہ اتنا معزز، باوقار، پر اعتماد اور اتنا معتبر انسان جب وہ کسی کے بارے میں اتنی تاکید کر رہا ہے تو مجھے چل کے سننا چاہیے کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور اب جب صعصع پہنچے، دیکھیے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مسجد امام بارگاہ کھچا کچ بھر جاتی ہو، بعض افراد کی کوشش ہوتی ہے آگے آئیں، تو افراد کہتے ہیں بھئی یہیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، تو یہی ہوا، مسجد نبوی کھچا کچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اور صعصع کو سب سے پیچھے جگہ ملی، وہ سن رہے مولا متقیان کا کلام، لیکن ظاہر ہے کہ خود جوہری تھے، ان لفظوں کی قدر و قیمت کو سمجھتے تھے، تو رفتہ رفتہ آگے بڑھنا شروع کیا، راستہ لیتے، بیٹھتے، پھر آگے چلتے، پھر جی چاہتا کہ اور قریب پہنچ کے سنیں، تو یہاں تک کہ راستہ لیتے لیتے اتنا بالکل قریب پہنچ گئے، پہلی صف میں جا پہنچے اور سن رہے ہیں، ابھی حضرت کا خطبہ مکمل نہیں ہوا، یہ 20 گفتار میں شہید مطہری نے لکھا ہے، حضرت کا خطبہ ابھی آخری مراحل میں، اور صعصع بن سہن عبدی اٹھ کر کھڑے ہوئے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، کہا امیر المومنین علی مجھے معاف کریں کہ میں نے آپ کے خطبہ کو قطع کیا، لیکن اب میرے لیے خاموش رہنا مشکل تھا۔ یا علی، ابھی آپ نے اپنے تعارف میں فرمایا کہ آپ مولود کعبہ ہیں، آپ سے متعلق پیغمبر نے یہ فرمایا، قرآن نے یہ فرمایا، علی مجھے معاف کریں، آج آپ کا یہ خطاب سننے کے بعد جو مجھے لگ رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے، ما زینک الخلافہ بل زینتہ، اے علی اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے خلافت کو زینت دی۔ اے علی، آپ کے وجود سے اللہ نے کعبے کو زینت عطا کی کہ آپ وہاں دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے کعبے کو شرف بخشا۔ اے علی، آپ کے وجود نے دین کو زینت عطا کی، قرآن کو زینت عطا کی، آپ کے وجود نے اس کائنات کو، عالم انسانیت کو زینت عطا کی۔ صعصع کہنا چاہتے تھے، حضرت نے فرمایا صعصع بیٹھو، مجھے خطبہ مکمل کرنے دو۔ بادل ناخواستہ صعصع بن سہن عبدی بیٹھے اور مولا متقیہ نے خطبہ مکمل کیا اور مسجد سے چلے۔ اب صعصع کا سر جھکا ہوا پیچھے پیچھے آ رہے، حضرت رکے ایک لمحے کے لیے، فرمایا صعصع اب بتاؤ کچھ دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کلمات دہرائے، حضرت نے فرمایا ایسا ہی ہے جو تم نے کہا، لیکن شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے کہ جو خود علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ انسانوں کی زینتیں بیان کی قرآن نے، کھیتیاں، یہ باغات، نوکر چاکر، یہ سب، لیکن علی کے نزدیک یہ خیل المسوّمہ من الانعام والحرث، یہ سونے چاندی کے انبار، یہ انسانوں کے لیے۔ جب بصرہ میں طلحہ و زبیر نے بیت المال کے دروازے کھولے اور سونی چاندی کے ڈھیروں پر نگاہ پڑی تو کہا کہ ہم نے اپنی منزل کو پا لیا۔ اور کچھ دن کے بعد جب علی نے واپس لیا بیت المال اور پھر دروازہ کھولا بیت المال کا اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں پر نگاہ پڑی تو کیا فرمایا؟ اتنی حقیر ہے یہ مال دنیا علی کے نزدیک۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ سونے چاندی کا نام لینا گوارا نہیں کیا، کہ یا بیضا و یا صفرا، اے زرد اور اے سفید، اے سونے اور اے چاندی، اور را غیری، جا علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔
تو اس علی کے لیے کیا مال دنیا کی جب یہ اہمیت ہے تو کون سی چیز زینت بنے گی؟ اللہ نے علی امیر المومنین کے لیے جس ہستی کو زینت بنایا وہ زینب بنت علی. زین و اب یعنی باپ کی زینت، یہ نام توقیفی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر نے بھی توقف کیا تھا، اور جب جبریل آئے اور کہا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اس بچی کا نام زینب رکھا. زین و اب وہ بی بی جو علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت. کل 3 سفر ہے، آج 3 سفر کی شب ہے. یکم سفر کو یہ کاروان شام پہنچا، 3 دن شام شہر کے دروازے پر رکا، 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. اور کل کا دن 3 سفر کا دن وہ دن ہے جب پہلی مرتبہ علی کی بیٹی یزید کے دربار میں جائے گی. یہ درد کتنا بڑا ہے خود امیر المومنین کے لیے. جب آپ کے سر اقدس پر ضرب لگی تھی 40 ہجری میں، مولا متقیان زخمی تھے، ضرب لگی تھی، تو وقت آخر سب سے آخر میں مولا متقیان نے اپنی بیٹی زینب کو بلایا اور کیا وصیت کی؟ ضرب کھا کر نہ رونے والے علی اور ضرب کھا کر فزت ورب الکعبہ کہنے والے علی جب بیٹی کو وصیتیں کرنے کا وقت آیا تو اس طرح سے گریا کر رہے تھے کہ جتنی بھی وہاں پر بچے و خواتین تھے سب علی کی آواز سن کر گریا کر رہے تھے. آج علی کی آواز لڑکھڑا رہی ہے، اپنی بیٹی سے جو کہنا چاہ رہے نہیں کہہ پا رہے، یہاں تک کہ آپ کے کان میں کچھ وصیتیں کی. اور پھر حضرت کی شہادت ہوئی 20ویں اور 21ویں کی درمیانی شب میں، اور پھر 20 سال گزر گئے. اور ان 20 سالوں میں بنو ہاشم کی خواتین مسلسل پوچھا کرتی تھیں ثانی زہرا سے، اے بی بی بتائیں وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کے کان میں کیا وصیت کی تھی؟ اور بی بی نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. کربلا گزر گئی، کوفہ گزر گیا، شام کا بازار گزر گیا، اور جب یزید کے محل کا دروازہ پہنچا اور ثانی زہرا آ کر یزید کے دربار کے دروازے پر رک گئی، اب سید سجاد آگے بڑھے. پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں، پھوپھی اماں پریشان ہیں. کہ پریشان نہیں، گھبرائی نہیں. کہ پھوپھی اماں پھر کیوں بیٹھی ہیں؟ کہ سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے جب میرے بابا علی کے سر پر ضرب لگی تھی اور وقت آخر مجھے قریب بلا کر میرے کان میں وصیتیں کی تھی، پھر سب خواتین مجھ سے پوچھا کرتی تھی وقت آخر بابا علی نے کیا وصیت کی تھی آپ کو، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. اے سید سجاد، آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی. میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا اے میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں. میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. سید سجاد میں تھکی نہیں، گھبرائی نہیں، پریشان نہیں، اپنے بابا علی کا انتظار کر لی. یہاں تک کہ کچھ وقت گزرا اور راوی کہتے ثانی زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کے کھڑی ہوئی، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا ابتا. میرے عزیزوں، اب ثانی زہرا علی کی شیر دل بیٹی 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچانے کے لیے، کربلا کے 72 شہیدوں کی محنتوں کو بچانے کے لیے، علی اصغر کے خون کی محنت کو بچانے کے لیے، حسین کی شہادت عظمیٰ کے مقصد کو بچانے کے لیے زندگی میں پہلی مرتبہ کہاں قدم رکھا؟ یزید کے دربار میں. دربار کی کیفیت کیا ہے؟ استاد شہید مرتضی مطہری نے لکھا ہے کہ ہزاروں کرسیاں خواص کے لیے بچھائی گئی. اب تک رستے میں جتنے بھی شہر عبور کیے، جتنے مقامات سے ثانی زہرا گزر کے آئیں، کوفہ سے لے کے سارے راستوں میں یہ عوام کے اجتماعات تھے. یہ پہلی مرتبہ خواص کا مجمع ہے. یزید نے وزیروں کو بلایا ہے، مشیروں کو بلایا، گورنروں کو بلایا، امراء کو بلایا، سرداروں کو بلایا، یہودیوں اور عیسائیوں کو بلایا ہے اپنی فتح کے جشن میں.
اور کیفیت یہ کہ برابر 3 دن تک روک کے رکھا، اپنے دربار کو سجانے کے لیے انتظار میں رکھا، اور 3 دن پتھر کھانے کے بعد اور اذیتیں برداشت کرنے کے بعد علی کی بیٹیاں جب اس حال میں اس کے دربار میں آئیں، شراب کے جام چل رہے تھے، یزید تخت کی اوپر والی سیڑھی پر بیٹھا تھا، سب افراد کے سر یزید کے سامنے جھکے ہوئے تھے، 3 بر اعظموں کا مطلق العنان حکمران شراب کے نشے میں مست، اقتدار کے نشے میں مست، حکومت کے نشے میں مست، فتح کے نشے میں مست، ایسے عالم میں بیویاں اس کے دربار میں آئیں۔ یزید جی سوچ رہا تھا، اگر معاویہ ہوتا وہ کبھی ایسی غلطی نہ کرتا، یزید جی سوچ رہا تھا وہ کبھی ان بیویوں کو کم سے کم شام نہ آنے دیتا، اسے پتا تھا کہ حسین ابن علی کی محنت کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حسین ابن علی کی حکمت عملی تھی کہ بیویوں کو اپنے ہمراہ لے کے آئے۔ یہ ثانی زہرا ہے کہ جنہوں نے کربلا کو بچایا، اور اب وہ آخری محاذ تھا جہاں پر سارے خواص سے، اور یوں لگ رہا تھا کہ آج مسند ثانی زہرا کے لیے بچائی جا رہی ہے۔ کس طرح سے استفادہ کیا اس موقع سے میرے عزیزوں، آپ نے گریہ کیا، لیکن اب میں 2 جملے عرض کروں عظمت ثانی زہرا کے۔ جیسی داخل ہوئی، چلے تھے جب یہ مستورات چلی تھی مدینے سے، کیا تعداد تھی؟ 84 تعداد تھی، اور آج 54 بچوں اور بچی اور خواتین کے ساتھ علی کی شیر دل بیٹی یزید کے دربار میں داخل ہوئی ہیں۔ یزید جی سوچ رہا تھا کہ جیسے یہ تھکی ہاری بیویاں مسلسل 21 دن پیچھے سفر کیا ہے، بھوکی اور پیاسی، 3 دن تک شام شہر پر دروازے پر رکے، یہ پتھر کھائی ہوئی بیویاں لہو لوہان، بھوکی اور پیاسی، ستم دیدہ، یہ بیویاں اور بچے جیسی میرا کر و فر دیکھیں گے، جیسی میرے جاہ و جلال دیکھیں گے، جیسی میری فوج اور میرا محل دیکھیں گے، سب کے سب میرے سامنے جھک کر اپنے ہاتھوں سے معافی مانگیں گے اور مجھ سے رحم کی اپیل کریں گے، اور اس طرح سے میں مزید فخر کروں گا۔ لیکن اللہ رے جلال زینب بنت علی کہ شام سے علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی صفوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کر یزید کے منبر کے داہنی طرف، تخت کے داہنی طرف بی بی کھڑی ہوئی۔ باقی بیویوں نے جلدی سے ثانی زہرا کے گرد گھیرا بنایا۔ اب یزید شراب پی رہا ہے، سب سر جھکے ہوئے، چاروں طرف سے یزید کو امیر المومنین کی آوازیں آ رہی ہیں، خلیفۃ المسلمین کی آوازیں آ رہی ہیں، چاروں طرف سے لوگ مبارکبادی دے رہے ہیں۔ ایسے عالم میں جب یزید شراب کے نشے میں مست ہے، اس نے سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کی بات پوچھا، کہا میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے۔ میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے۔ ایک مشیر نے اشارہ کیا، کہا وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے اور جو باقی ساری بیویوں کے درمیان کھڑی ہے، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ جیسی تعارف ہوا اب یزید نے اپنے کفر کا اظہار کرنا شروع کیا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی، کوئی قرآن نہیں تھا، کوئی تصور نبوت و امامت و توحید نہیں تھا، یہ سب ان کا ڈرامہ تھا جو محمد و علی نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا۔ کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے محمد اور علی کی بیٹیوں سے ان کے خون کا بدلہ لیا۔ جیسے ہی یزید نے یہ جملے کہے، ثانی زہرا نے پلٹ کر ایسا جوابی حملہ کیا، میں عرض کروں گا علی ابن ابی طالب کی زندگی کی 86 جنگیں ایک طرف، اور جو وار علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی نے اپنے زمانے کے طاغوت پر کیا، کیا کیا؟ جیسی اس نے یہ جملے کہے اور اپنے کفر کا اظہار کیا، ثانی زہرا اسی موقع کا انتظار کر رہی تھی، اب رخ کیا اور فرمایا، سن اے یزید، تو جو ان سب کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے، اتنا محترم بنا ہوا ہے کہ سب سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، امیر المومنین کہہ رہی ہے، اور تو اقتدار اور شراب اور حکومت اور فتح کے نشے میں مست ہے، سن اے یزید، تو علی کی بیٹی زینب کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے، اتنا پست ہے، اتنا کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائق گفتگو نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی۔ اب وزن کریں گے، جب اٹھ کے گھروں کو جائیے گا، یہ سوچتے ہوئے جائیے گا یہ کیسا وار کیا
علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی نے یہ اتنا اچانک حملہ تھا اور اتنا اچانک وار تھا کہ یزید جیسا چرب زبان شاطر جو بات بات پر فی البدی اشعار پڑھ رہا تھا اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی کی بیٹی ایسا جملہ کہہ سکتی ہے اور ایسا وار کر سکتی ہے. اس اچانک حملے کا یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہاں تک کہ اس نے اپنا سر جھکایا اور سوچ میں پڑ گیا کہ علی کی بیٹی کے اس اچانک حملے کا کیا جواب دے. اور وہ سارے سر جو کچھ لمحے پہلے تک یزید کے سامنے جھکے ہوئے تھے سب سر اٹھا کر بی بی کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ کون خاتون ہے جس نے 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا؟ اور اب سب سر گھما کر یزید کی طرف دیکھتے ہیں کہ یزید علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کے جواب میں اب کیا جملہ کہے گا. لیکن یزید کا سر جھکا ہوا ہے اور بہت دیر تک یزید کا سر جھکا رہا. اور کافی دیر کے بعد جب یزید نے سر اٹھایا تو اس کے پاس اور کوئی لفظ نہیں تھا سوائے اس کے کیا کہا اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر, اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر جس نے حسین کو شہید کیا. میں نے تو اسے ایسا نہیں کہا تھا, میں نے تو اسے ایسا نہیں کہا تھا. جیسے ہی ثانیہ زہرا نے دیکھا کہ میرا وار اتنا کارگر ثابت ہوا کہ دشمن اپنے آستینے میرے بھائی کے قتل کے خون سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اب ثانیہ زہرا ایک قدم آگے بڑھی اور وہ تاریخی خطبہ دیا اور اس مرحلے پر پہنچ کر اپنے خطبے کو اختتام کی طرف لے کے گئی. فرمایا اے یزید کت کئی تک وسعیک ونصب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے, تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے, تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے, تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے. آج علی کی بیٹی تیرے دربار میں اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا, تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا. اس طرح سے انبیاء کے وعدے پورے کیے, اس طرح سے اپنے بھائی حسین کے ساتھ اپنا کیا وہ وعدہ پورا کیا, اس طرح سے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ کر بچپنے میں ثانیہ زہرا نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو نبھایا. لیکن کتنا مشکل تھا یزید کے دربار میں آنا. گفتگو ختم ہو گئی لیکن میں چاہتا ہوں کہ مصائب پر ایک جملہ ادا کروں تاکہ مصائب پر ہی گفتگو کا ختم ہو. آج شب 3 سفر ہے نا, کتنا مشکل تھا کل کے روز علی کی شیر دل بیٹی کے یزید کے دربار میں جانا. سوچتے ہوئے جائیے گا اور وزن کیجئے گا. جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی غسل و کفن کے بعد مولا متقیان نے بچوں کو بلایا, پہلے امام حسن کو, پھر امام حسین کو, آخر میں شہزادی زینب کو. تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ کہا اے فضا, اے اماں فضا, میں اپنی ماں کی میت پر اپنے سر سے ردا ہٹا کے ماتم کروں گی, اور چونکہ اس حجرے میں میرے بابا علی بھی موجود ہیں تو مجھے اپنے بابا کی موجودگی میں آتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اب خود سوچئے گا جو بچی 6 سال کی عمر میں اپنے بابا علی کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے, اللہ جانے یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہوگی. اس طرح سے بی بی نے شام کو فتح کیا اور پھر بی بی پلٹ رہی ہیں شام سے. وہ دن آیا پلٹنا آئے میرے عزیزوں, پلٹنا ہے. کس طرح سے کوفہ اور شام کو فتح کیا ہے. پلٹ رہی ہیں ثانیہ زہرا. میں آخری ایک اور جملہ عرض کر دوں تاکہ ہماری دعا کا وسیلہ مکمل ہو جائے. بی بی آپ تو سفروں کی تھکی ہوئی, آپ نے تو دوبارہ شام آنا ہے, اب سب کو روانہ کر دیں, خود رک جائیے. تو بی بی کا جواب ہوگا کہ شام واپس آنا میری مجبوری ہے. بی بی کیا مجبوری ہے؟ کہ میرے بھیا حسین دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وقت آخر مجھے خصوصی طور پر ایک وصیت کر کے گئے تھے, اے بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. اور چونکہ میرے حسین کی بیٹی اکیلی ہے, شام آنا میری مجبوری. اس لیے جب کچھ دن کے لیے بی بی رخصت ہوئی تو شام کی عورتوں کو آخری دن جمع کرنے کے بعد کیا جملہ کہا, اے شام کی عورتوں, جب کبھی تمہیں اپنے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے تو آ کے کبھی کبھی میری سکینہ کی قبر پر ایک دیا جلا دینا.
اس لیے کہ میری سکینہ کو تنہائی سے وحشت محسوس ہوتی ہے. پروردگار تجھے واسطہ ثانی زہرا کا، پروردگار تجھے واسطہ سکینہ بنت الحسین کا. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما.